یہ کہنا کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ تمام مذاہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں، صرف راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ سچ صرف ایک ہوتا ہے، جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں، نور ایک ہوتا ہے، اندھیرے بہت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سچا دین صرف ایک ہے، وہ شروع سے ہی ایک ہے، اسی لیے اس کو ایک ماننا اور اسی ایک کی ماننا اسلام ہے۔ دین کبھی نہیں بدلتا، صرف شریعتیں وقت کے مطابق بدلتی رہی ہیں، اور وہ بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ جب انسان کی نسل ایک ہے اور ان کا مالک ایک ہے تو راستہ بھی صرف ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے ترجمہ: دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اور وہ دنیا کے آخری پیغمبر بھی ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب صاف ہے کہ اول تو یہ قرآن جو خدا کا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنے سچے ہونے کے لیے جو دلیلیں دی ہیں وہ سب کو ماننی پڑی ہیں، اور آج تک ان کی کاٹ نہیں ہو سکی ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل دنیا کے سامنے ہے۔ ان کی تمام زندگی کی تاریخ کھلی کتاب ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح محفوظ اور تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں اور اسلام دشمن تاریخ دانوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کسی سلسلے میں جھوٹ بولا ہو۔ آپ کے شہر والے آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ جس بہترین انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ دین کے نام پر اور رب کے نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مذہبی کتابوں میں آخری رشی کلی اوتار کی جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اور علامتیں بتائی گئی ہیں، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہیں۔ آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایمان کی ضرورت کیوں ہے۔ دراصل مرنے کے بعد کی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ ایک مالک کی عبادت و اطاعت کرے۔ جو اپنے مالک اور رب کا در چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا ہے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کے در پر پڑا رہتا ہے اور اسی سے آس لگاتا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے سچے مالک کو بھول کر در در جھکتا پھرے؟ لیکن اس ایمان کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد کے لیے ہے، جہاں سے انسان کبھی واپس نہ لوٹے گا، اور موت پکارنے پر بھی اس کو موت نہ ملے گی۔ اس وقت پچھتاوا بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ اگر انسان یہاں سے ایمان کے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر اس دنیا کی آگ کی ایک چنگاری بھی ہمارے جسم کو چھو جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور بے ایمان والوں کو اس میں ہمیشہ جلنا ہوگا۔ جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی۔ اس طرح لگاتار یہ سزا بھگتنا ہوگی۔ موت کا وقت نہ جانے کب آ جائے۔ جو سانس اندر ہے اس کے باہر آنے کا بھروسہ نہیں، اور جو سانس باہر ہے اس کے اندر آنے کا بھروسہ نہیں۔ موت سے پہلے مہلت ہے۔ اس مہلت عمل میں اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری کا احساس کر لیں۔ ایمان کے بغیر نہ یہ زندگی کامیاب ہے اور نہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی۔ کل سب کو اپنے مالک کے پاس جانا ہے، وہاں سب سے پہلے ایمان کی پوچھ گاچھ ہوگی۔ ہاں، اس میں میری ذاتی غرض بھی ہے کہ کل حساب کے دن آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تک رب کی بات پہنچائی ہی نہیں گئی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سچی باتیں آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوں گی۔ تو آئیے اس مالک کو گواہ بنا کر اور سچے دل سے اقرار کریں اور عہد کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر و شرک سے، تمام طرح کے گناہوں سے، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کے سب حکم مانوں گا اور اس کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کروں گا۔ رحیم اور کریم مالک مجھے اور آپ کو اس راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ اس اسلام اور ایمان کے باعث آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مگر جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی حق کی جیت ہوگی، اور اگر زندگی میں امتحان سے گزرنا پڑے تو یہ سوچ کر سہ جانا کہ اس دنیا کی زندگی تو کچھ دنوں تک محدود ہے،
مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کی جنت اور اس کے سکھ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے بالمشافہ دیدار کے لیے یہ آزمائشیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان اور اسلام کی یہ سچائی ہر اس بھائی کا حق اور امانت ہے جس تک یہ حق نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ بے لوث ہو کر اللہ کے واسطے صرف اپنے بھائی کی ہمدردی میں اسے مالک کے غضب، دوزخ کی آگ اور سزا سے بچانے کے لیے دکھ درد کے پورے احساس کے ساتھ، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر یہ سچائی پہنچائی تھی، آپ بھی پہنچائیے۔ اس کو صحیح اور سچا راستہ سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اپنے مالک سے دعا کریں۔ کیا ایسا شخص انسان کہلانے کا حقدار ہے جس کے سامنے ایک اندھا بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں گرنے والا ہو اور وہ ایک بار بھی پھوٹے منہ سے یہ نہ کہے کہ تمہارا یہ راستہ آگ کے الاؤ کی جانب جاتا ہے؟ سچی انسانیت کی بات تو یہی ہے کہ وہ اس کو روکے، اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کرے کہ جب تک اپنا بس ہے میں ہرگز اسے آگ میں گرنے نہیں دوں گا۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر حق ہے کہ جس کو دین کی، نبی کی، قرآن کی ہدایت مل چکی ہے، وہ شرک اور کفر کی شیطانی آگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی دھن میں لگ جائے، ان کی تھوڑی میں ہاتھ دے، ان کے پاؤں پکڑے کہ لوگ ایمان سے ہٹ کر غلط راستے پر نہ جائیں۔ بے غرض اور سچی ہمدردی میں کہی گئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ایمان مل گیا اور ایک شخص بھی مالک کے سچے در پر لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی کو کفر اور شرک سے نکال کر سچائی کے راستے پر لگا دے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے باغی ہو کر دشمن سے جا ملے اور آپ کے بجائے وہ اسی کے کہنے پر چلے، پھر کوئی نیک آدمی اس کو سمجھا بجھا کر آپ کا فرما بردار بنا دے تو آپ اس نیک آدمی سے کتنے خوش ہوں گے۔ مالک اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو دوسروں تک ایمان پہنچانے اور بانٹنے کا ذریعہ بن جائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ مالک کے سچے بندے بن گئے تو آپ پر روزانہ 5 نماز فرض ہے۔ آپ اسے سیکھیں اور پڑھیں، اس سے روح کو تسکین ہوگی اور اللہ کی محبت بڑھے گی۔ مالدار ہیں تو دین کی مقرر کی ہوئی در سے ہر سال اپنی آمدنی سے مستحقین کا حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہوگا۔ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے ہوں گے اور اگر بس میں ہو تو عمر میں ایک بار حج کے لیے مکہ جانا ہوگا۔ خبردار، اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ آپ پر کفر و شرک، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، بدمعالکی، رشوت، قتل ناحق، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کا قتل، بہتان تراشی، شراب، جوا، سود، سور کا گوشت ہی نہیں، حلال گوشت کے علاوہ تمام حرام گوشت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرام کی ہوئی چیز منع ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پاک اور حلال بتائی ہوئی چیزوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے شوق سے کھانا چاہیے۔ اپنے مالک کے ذریعے دیا گیا پاک کلام قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ہے اور پاکی اور صفائی کے طریقے اور دینی معاملات سیکھنے ہیں۔ سچے دل سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو، ہمارے دوستوں کو، خاندان کے لوگوں اور رشتہ داروں کو اور اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ انہیں موت دے، اس لیے کہ ایمان ہی انسانی سماج کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنے ایمان کی بدولت کود گئے تھے اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا، آج بھی اس ایمان کی طاقت آگ کو گل و گلزار بنا سکتی ہے اور سچے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔